نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 139 سے لے کر 143 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے سود خوری سے منع کیا اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، جنت کی طرف دوڑ لگانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جنت تو متقین کے لیے تیار ہوئی ہے، ان لوگوں کے لیے تیار ہے جو خوشحالی میں، تکلیفوں میں، ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، احسان کر کے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی بے حیائی یا غلطی گناہ ہو جائے فوراً توبہ استغفار کرتے ہیں، گناہ پر ضد کر کے ڈٹ نہیں جاتے، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور جنت ہے۔ آج کے سبق میں دوبارہ جہاد کا مسئلہ ہے، اور جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ سورہ آل عمران میں اہل کتاب کے شبہات کے جوابات ہیں۔ کچھ شبہات تو ان کے توحید پر تھے جن کے جوابات ہم نے پڑھے، کچھ شبہات اور اعتراضات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے۔ انہی میں سے ایک بڑا اعتراض یہ تھا کہ احد کے اندر شکست اور زخم کیوں لگے، تو اس کا جواب بھی تفصیلی جواب ہے، ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو تسلی بھی ہے کہ اگر کوئی زخم لگے ہیں تو دل ہارنا نہیں ہے۔ تو اسی احد والے واقعے کی طرف ہی روح سخن ہے اور گفتگو اسی طرف موڑ دی ہے، اور صحابہ کرام کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم احد کے زخم دیکھ کر دل ہارنا نہیں ہے، دیکھتے نہیں ہو مشرکین کو بدر کے اندر کتنے زخم تم نے لگائے، پھر بھی وہ 1 سال بعد تیاری کر کے مقابلے میں آ کھڑے ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں تو آخرت میں بھی بہت کچھ مقام عطا کرنا ہے، صرف دنیا ہی تو نہیں، وہ تو صرف دنیا کی شہرت کے لیے اتنے تیار ہو کر آئے، تم تو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں چاہتے ہو۔ تو ان حالات سے پریشان نہیں ہونا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہی ہے، اللہ کا وعدہ تمہارے ساتھ ہی ہے، باقی ہر کام میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اگر یہ حادثات یا اس قسم کے واقعات نہ ہوں
تو تم میں شہداء کہاں سے آئے؟ تو ایک درجہ شہداء کا بھی ہے نا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اگر ہر وقت دنیاوی فتح ہی ہوتی رہے اور کوئی مسئلہ نہ ہو تو شہداء کہاں سے آئے؟ تو شہداء بھی اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بھی فائز کرنا تھا۔ دوسرا، وہ لوگ جو مخلص ہیں اور وہ لوگ جو منافق ہیں ان کی چھان بین بھی تو کرنی تھی نا۔ ایسے حالات آتے ہیں تبھی تو کئی لوگ جو ساتھ ہوتے ہیں وہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا تم پہلے دعائیں بھی تو کرتے تھے نا کہ یا اللہ ہمیں شہادت دے، تو یہ احد کے اندر شہادت مل گئی، اب آگے ہمت کرو اور اسی طرح ڈٹ کر میدان میں رہو، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہی ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور سستی نہ دکھاؤ، وہن بزدلی، سستی، کمزوری نہ دکھاؤ، سستی نہ کرو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم بھی نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی سر بلند رہو گے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان پر پختہ رہے، حالات آتے رہتے ہیں، فتح ہمیشہ اللہ ایمان والوں کو ہی دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے جی اہل ایمان کے لیے۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ، اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں، فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، بس یقیناً اس قوم یعنی مشرکین کو بھی تو زخم پہنچے ہیں نا اس جیسے۔ تمہارے اگر زخمی ہوئی ہیں احد میں، مشرکین کے تھوڑے زخمی ہوئی ہیں، ان کے 70 مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے، ان کو تھوڑے زخم لگے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہیں ہم ان کو پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ جنگ ایک ڈول ہے۔ جب احد کے اندر صحابہ کرام کی شہادت ہوئی اور زخمی ہوئی، اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں تھے، اور ابو بکر و عمر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت طلحہ بھی تھے، حضرت سعد بھی تھے، چند صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ تو ابو سفیان جو اس وقت مشرکین کے امیر تھے، انہوں نے آواز دے کر پوچھا کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس خاموش رہو۔ پھر اس نے پوچھا کہ ابو بکر ہیں؟ آپ نے فرمایا خاموش رہو۔ پھر کہا عمر ہیں؟ عمر تو جذباتی آدمی تھے، ذرا جوش مارا، حضور نے کہا خاموش رہو۔ پھر اس نے کہا اعلیٰ حبل، حبل کی آج جیت ہو گئی۔ حضور نے اب جواب دو، اب بولو اللہ اعلیٰ واجل، کیونکہ شرک کی بات تو نہیں برداشت کرنی نا۔ پہلے تو ہماری ذات کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اب اللہ تعالیٰ کے اوپر بات کر رہا۔ اس نے کہا حبل کی جیت ہو گئی، تو عمر نے زور سے کہا اللہ اعلیٰ واجل، اللہ بلند و برتر ہے، جیت اللہ ہی کی ہے۔ پھر اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہماری عزا ہے، عزا ایک جنڑی تھی جس کی وہ پوجا کرتے تھے، ہماری مائی عزا جو ہوئی، تمہاری مائی عزا کوئی نہیں۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تم کہو لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا اللہ کارساز ہے اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا یہ دن پھرتے رہتے ہیں۔ ہاں پھر ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بتاؤ یہ جنگ تو ڈول ہوتے ہیں، جیسے کنویں کے ڈول ہیں، کبھی کوئی کھینچتا ہے کبھی کوئی کھینچتا ہے، باقی یہ اصل کامیابی نہیں ہے کہ جو یہاں پہ جس کو تیر لگ گیا اور وہ ناکام ہو گیا اور جو بچ گیا وہ شاید اللہ کے ہاں مقبول ہے، اصل کامیابی کے فیصلے تو رب کے ہاں ہونے ہیں۔ تو فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہم پھیرتے رہتے ہیں ان کو لوگوں کے درمیان۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ جان لے اللہ ایمان والوں کو، یعنی ظاہر کر دے اللہ ایمان والوں کو، جو ایمان والے ہیں وہ بھی واضح ہو جائیں، منافقین بھی الگ ہو جائیں۔
وَيَتَّخِذَ مِنکم شُہَدَاء، اور تم میں سے بعض کو اللہ شہید بنا دے، شہداء بنا دے۔ یہ ساری حکمتیں اس میں پوشیدہ تھیں۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور یہ بات پکی ذہن میں رکھو، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، محبت اللہ کی ایمان والوں سے ہی ہے۔ حالات بدلتے رہتے ہیں لیکن اللہ کی محبت کس سے ہے؟ ایمان والوں سے، ظالموں سے اللہ کی کوئی محبت نہیں ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ خالص کر دے، الگ کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو اللہ مٹا دے۔ اللہ چاہتا ہے مخلص مومن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ساتھی اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ جائیں، اور جن کے اندر کچھ کھوٹ ہے وہ میرے نبی سے الگ ہو جائیں۔ اللہ اپنے نبی کے ساتھ اپنے نبی کے مخلص ساتھیوں کو ہی رکھنا چاہتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی ضمناً سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کس طرح چھان چھان کے نبی پاک کے ساتھ کھڑا کیا، خالص کر کر کے، کندن بنا بنا کے، مختلف پٹیوں سے گزار کے، مختلف آزمائشوں کا شکار کر کر کے، اور انتہائی کھرے اور مخلص لوگ وہی اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ چھوڑے ہیں۔ یہ عظمت صحابہ بھی ضمن میں سمجھ آ رہی ہے۔ ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ جنت میں داخلے کے لیے تو بڑی آزمائشیں ہیں، جنت بھی تو تمہیں دینی ہے، اور جنت میں جانے کے لیے بڑی تکالیف ہیں۔ تم نے کیا گمان کر لیا تھا تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، اور ابھی اللہ نے نہیں ظاہر کیا ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے۔ یہ لفظی معنی تو یہی ہے کہ ابھی اللہ نے نہیں جانا ان لوگوں، لیکن اللہ جانتا تو سب کو ہے، جانا سے مراد ظاہر کرنا، ابھی اللہ نے ان کو واضح نہیں کیا، اور ابھی اللہ نے واضح نہیں کیا ان لوگوں کو جاہدوا منکم، جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ابھی نہیں ظاہر کیا رکنے والوں کو۔ صبر کا معنی ہوتا ہے رکنا، جہاد کے مقابلے میں صبر کرنے والے یعنی جہاد سے رکنے والے۔ ایک وہ لوگ ہیں جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہاد کا حکم دیا فوراً میدان میں آئے، اور ایک وہ ہیں جو جہاد سے رک گئے۔ ان کی پہچان کے لیے یہ آزمائشیں اور یہ تکلیفیں آتی ہیں، تاکہ جنہوں نے رکنا ہے وہ رک جائیں، جنہوں نے ساتھ چھوڑنا ہے وہ چھوڑ دیں، اور جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہیں وہ میرے نبی کے ساتھ رہ جائے۔ جیسے اسی عہد کے سفر میں عبداللہ بن ابی کی 300 ساتھی نکل گئے، وہ پہلے رک گئے، پھر آگے مزید تکلیف آئی، کسی اور نے رکنا ہے تو وہ بھی رک جائے، اور جو ہر حال میں اپنی جان پر کھیل کر میرے نبی کا ساتھ دینے والا ہے وہی میرے نبی کے ساتھ رہے۔ چنانچہ کئی مخلص ساتھی، حضرت طلحہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد کی تو عجیب بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری میں تیر پھینک بھی رہے اور تیر خود اپنے ہاتھ پر برداشت بھی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچا رہے، اور ان کا نشانہ بڑے ماہر تھے نا، نشانے میں بڑے تیز تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیر پکڑاتے اور یہ صحیح نشانے پر مارتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور حضور نے ایک جملہ فرمایا، ارم یا سعد فدا کا بی و امی، اے سعد تیر مار، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں جب یہ جملہ سنتا ہوں دماغ میں آتا ہے نا تو میں لرز جاتا ہوں اور آنسو نکل آتے ہیں۔ تو سارے جہان کے ماں باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہیں، اور نبی پاک سعد کو کہہ رہے ہیں ارم یا سعد فدا کا بی و امی، اے سعد تیر مار، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ اس لیے دفاع نبوت یہ بہت اونچا کام ہے، نبی کی حفاظت میں لگے تھے نا۔ بعض دفعہ یہ ذہن میں آتا ہے جی میں نے تو اتنے تلاوتیں کی ہیں، میں نے تو بڑا قرآن مجید پڑھا ہے، میں نے وظیفے پڑھے ہیں، میں نے اتنے نفل پڑھے ہیں، وہ فلانا بندہ تو بس وہ تو کوئی نہیں، ختم نبوت کے نعرے ہی لگا رہا ہے اور صحابہ کے نعرے ہی لگا رہا ہے اور بس۔ تو بھائی جو دین کی دفاع میں لگا ہوا ہے نا وہ چھوٹا کام نہیں کر رہا،
وہ بہت بڑا کام کرے. حفاظت کی جو ذمہ داری ہے نا یہ بہت اونچی ہے. اب وقت نہیں ہے، ایک چھوٹی سی صرف بات عرض کرتا ہوں. غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفل لمبے پڑھتے رہے؟ بولو. حفاظت کرتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ نہیں کوئی لمبی رکعتیں نفلوں کی پڑھی ہیں، طواف کو کرتے رہے، کعبہ تو پیچھے رہ گیا، کوئی اور اونچا عمل کیا، کوئی خیرات کرتے رہے، نہیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ابو بکر میری ساری نیکیاں لے لینا، وہ غار کی پہرے داری والی نیکیاں مجھے دے دے. تو پہرے داری والی نیکی بہت بڑی نیکی ہے. نفلیں پیچھے رہ جاتی ہیں، ذکر اذکار پیچھے رہ جاتے ہیں. جو اسلام کی چوکیداری اور پہرے داری ہے یہ بہت اونچا عمل ہے. جی اس میں جان ہتھیلی بھی رکھنی پڑتی ہے. بالکل. اس لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظاہر ہو جائیں جہاد کرنے والے بھی وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور جہاد سے رکنے والے بھی. اور باقی اے میرے نبی کے صحابہ تم شہادت کی دعائیں بھی تو کرتے تھے نا، تو دعا پوری ہوگی، گل ختم. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، اور یقیناً تم تمنا کرتے تھے موت کی اس سے پہلے. دعائیں نہیں مانگتے تھے یا اللہ ہمیں شہادت کی موت دے دے، اللہ نے دے دی. پھر ایک بندہ دعا کرتا تھا یا اللہ مدینے موت دے. جو ہی مدینے گیا تو ادھر ہی بیمار ہو گیا. اس کو شک پہ کہ تیری دعا قبول تو نہیں ہو گئی. پھر دعا مانگی کہ اللہ رو رو کے میں کہ یا اللہ اس دفعہ نہ دے، پھر انشاءاللہ اسے پھر دیں. جب سامنے موت آ جائے پھر تو بندہ کیسے تھوڑا آگے پیچھے ہوتے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، اور یقیناً تم تمنا کرتے تھے موت کی اس سے پہلے. من قبل ان تلقوہ، موت سے ملنے سے پہلے. فقد رأیتموہ، پس یقیناً تم نے دیکھا اس کو. وانتم تنظرون، تم نظارے کر رہے تھے. او جناب وہ شہید ہو گیا، وہ شہید ہو گیا، آگے جناب میری باری بھی آ رہی ہے. ایسے جناب موت نے احد کے اندر شہادت تمہارے سامنے تھی اور تم نظارے کر رہے تھے. تو یہ بھی سارے فائدے تھے. اس لیے پریشان نہیں ہونا، احد کے حالات کے اندر بھی بڑی رب کی حکمتیں چھپی ہوئی تھیں. ترجمہ دوبارہ سنیں جی. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور کمزور نہ ہو جاؤ اور غم نہ کھاؤ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی سر بلند رہو گے. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو. إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ، اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں. فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، بس یقیناً زخم پہنچ گئے ہیں قوم کو یعنی مشرکین کو اس جیسے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہم پھیرتے رہتے ہیں ان کو لوگوں کے درمیان. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ جان لے یعنی ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے بعض کو شہداء بنا دے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ محبت نہیں کرتا ظالموں سے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ الگ کر دے خالص کر دے ان کو جو ایمان لائے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے کافروں کو. ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کیا، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، اور ابھی اللہ نے ظاہر نہیں کیا ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور نہیں ظاہر کیا رکنے والوں کو. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، اور یقیناً تم تمنا کرتے تھے موت کی پہلے سے. من قبل ان تلقوا، موت کے ملنے سے پہلے. فقد رأیتموہ، بس یقیناً تم نے دیکھا اس کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم خوب نظر